اج دے جمعۃ المبارک دے اندر میں عظمت و رفعت و شان مکہ المکرمہ بیت اللہ شریف دی عظمت مکہ المکرمہ شریف دی عظمت کی ہے جناب دی خدمت دے اندر پیش کرن دی کوشش کراں گا۔ دعا ہے کہ اللہ حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ کعبۃ اللہ شریف الحمدللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زمانے دے اندر ہی کعبہ نہیں بنیا، بلکہ کعبہ اس تو قبل بھی موجود سی۔ اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ یقیناً سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ کعبہ شریف ہے۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہے ہیں جو مکہ میں ہے برکتوں والا ہے، اور سارے جہاں کے لیے اللہ فرمایا ہدایت دا سرچشمہ کعبہ شریف۔ یہ دی تعمیرات دے حوالے دے نال اختلاف ہے، تعمیر کدو کدو ہوئی، مختصر وقت دے اندر میں جناب دی خدمت دے اندر یہ باتاں بھی پیش کرن دی کوشش کراں گا۔ جدو کعبہ شریف نو قبلہ شریف مقرر کیتا گیا، یعنی پہلا کلہم نبی بیت المقدس شریف یعنی مسجد اقصی والمنہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ جدو یہودیاں نے تانا مارے اگر تم سچے اللہ دے نبی ہو تو پھر قبلہ بھی اپنا نواں لے کے آؤ، قبلہ بھی اپنا نواں لے کے آؤ۔ تو اللہ دے نبی ظہر دی نماز ادا فرما رہے ہیں، نماز ظہر ادا کردیاں حضور نے بار بار آسمان والا اپنا چہرہ اٹھایا۔ اللہ نے قرآن اندر یہ نقشہ بیان کیتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ حضور نے جس ویلے بار بار چہرہ اٹھایا، اللہ فرمایا محبوب اسی تیرا چہرہ بار بار آسمان دی طرف اٹھدا ویکھ رہے ہیں، جیویں تیری رضا ہے جدھر تو چہرہ اپنا پھیر دیں گا اسی قبلہ بھی ادھر ہی فرما دیں گے۔ تو حضور نے اپنا چہرہ مبارک بیت المقدس شریف یعنی مسجد اقصی والوں ہٹا کے کعبہ شریف وال کر دیتا، تو اللہ پاک نے مسلمانہ واسطے تا قیام قیامت اللہ پاک نے کعبہ نو مسلمانہ دا قبلہ بنا دیا۔ قبلہ آندے نے جس طرح منہ کر کے نماز پڑھی جائے، کعبہ پہلا ہی موجود سی لیکن قبلہ نہیں سی، کعبہ شریف پہلا بھی موجود سی لیکن قبلہ نہیں سی۔ قبلہ اودوں بنیا جدو نبی پاک نے چہرہ نماز دے اندر کعبے وال پھیریا، ساری روح زمین دے مسلمانہ واسطے حکم آ گیا آج تو بعد جن نے نماز پڑھنی ہے او دا کعبہ بیت المسجد اقصی نہیں، بیت المقدس شریف نہیں، بلکہ او قبلہ کعبے وال منہ کر کے اپنی نماز ادا کرے گا، اللہ اس دی نماز نو قبول فرمائے گا۔ یہودیاں نے تانا زنی کی تھی کہ دیکھو جی بیت المقدس شریف جڑا ہے کعبے نالوں زیادہ افضل ہے۔ آج بھی سوشل میڈیا تے تسی یہ ویکھ دیو یہودی جڑے نے وہ جڑی مسجد اقصی دی دیوار ہے انہوں بڑا مقرب سمجھدے ہیں، او دے کھول کھلو کے عبادت کرن گے دیگر اپنے معاملات، لہذا یہودی کہنے لگے حق یہ بندا ہے کہ مسلمان ادھر منہ کر کے نماز پڑھن، اس لیے کہ کعبے تو پہلا مقرر ہے، سارے نبیوں نے ادھر منہ کر کے نمازاں پڑھیاں، انبیاء علیہ السلام دی ہجرت گاہ یقیناً مسجد اقصی دی بڑی
بڑی شان ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہودیاں دے دلائل اندر انہاں دا رد کرن واسطے اللہ نے ایک قرآن دی آیت نازل فرمائی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ فرمائی یہودی آندے نے کہ پہلا جڑا اللہ دا گھر ہے او مسجد اقصی. فرمایا نہیں، مسجد اقصی تو پہلا گھر میرا کعبہ شریف موجود ہے. سمجھ آ رہی جی؟ کعبہ شریف دی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے. انشاءاللہ اسی اس نو سماعت کرنے ہاں. قرآن پاک کے اندر لفظ بکہ استعمال ہوا ہے مکہ شریف واسطے. بکہ یعنی خیال ہے کہ بکہ اور مکہ دونوں لفظ جڑے نے ہم مانا نے. کی نے ہم مانا بانل بدل لئیے تے ایدہ کافی مثالاں بن جاندی ہیں. علماء کرام فرماندے نے مکہ شہر دا نام بکہ صرف اس جگہ کو کہتے ہیں جو کعبہ شریف کے ارد گرد، جو کعبہ شریف کے یعنی ایک کہہ لو جتھے طواف ہوتا ہے اس جگہ نو بکہ کیا گیا. بکہ کنوں کہندے نے؟ بکتن ایدہ معنی یہ ہے ہجوم والی جگہ، ہجوم والی جگہ. جس جگہ تے ہجوم ہوئے انہوں بکہ کیا جاندہ ہے. تو مکہ شریف دے اندر کعبے دے ارد گرد عمرے ویلے حج ویلے جڑا ہجوم ہے اس بنا تے اللہ نے اس نو بکہ ارشاد فرمایا. اور مکہ جڑا ہے یہ مکون دا معنی ہے. مکون انہوں کیا جاندہ ہے جتھے پانی دی قلت ہوئے، جتھے پانی دی قلت ہوئے. چونکہ مکے دے اندر پانی کم سی اس واسطے مکے نو مکہ کیا گیا، اس جگہ نو مکہ کیا گیا. مکہ شریف دے حوالے دے نال سب تو پہلی جڑی بیت المقدس شریف دے حوالے دا تاریخ ملدی ہے. اللہ پاک نے کعبہ شریف نو سب تو پہلا اپنے فرشتیاں کو تعمیر کروایا. کہہ دیو سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے. عرش دے تھلے ایک اللہ نے مکان بنایا جدا نام ہے بیت المعمور. فرشتیاں دا کعبہ، فرشتیاں دا جڑا طواف ہوا ہے بیت المعمور عرش دے تھلے فرشتے اس دا طواف کر دے. او دے این تھلے کعبہ شریف ہے. کہہ دے سبحان اللہ. جتھے ایس ٹائم کعبہ شریف دے بالکل اتے اینو بٹھا آبے کدھر جا رہے ہیں بالکل عرش اعظم دے تھلے بیت المعمور اور بیت المعمور دی سید دے تھلے اللہ دا گھر کعبہ شریف موجود ہے. ذرا مزے نال تھوڑا ذوق راضی کرنا کیونکہ ایمان دی تازگی یہ ہے کہ اللہ پاک دا ذکر خیر اللہ نے جنیاں ساڑیاں نشانیاں ساڑھے بعد بنائیاں نے انہوں نے سن کے مسلمان دی روح تازہ ہوتی ہے. ایمان علیہ بندے دا ایمان مچل دا ہے. اللہ اکبر. فرشتیاں نے جس ویلے بیت المعمور دا طواف کیتا اللہ نے فرمایا بھائی جتے تساں طواف کیتا ہے ادھے این تھلے میرا گھر بناؤ، کعبہ شریف تعمیر کرو اور کعبہ شریف تعمیر کر کے تسی سارے اس کعبے دا جا کے طواف کرو. فرشتے تشریف لائے اللہ دا گھر کعبہ شریف جڑا ہے تعمیر ہو گیا. وَسَمُّوهُ السَّرَاحَ اور اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف دا نام رکھیا سراح. اللہ تعالیٰ نے زمین والے نے حکم دیتا کہ ان تسی یہ دا طواف کرو جس طرح آسمان والے فرشتے بیت المعمور دا طواف کرتے. آئیے جی سنیے. ان الملائکۃ بنوہ قبل خالق آدم بألف عام فقالوا یحہون
آدم علیہ السلام دی تخلیق یعنی آدم علیہ السلام نو بنانا، آدم علیہ السلام دے جسم اندر روح پھونکنا، اس سارے عمل تو 2000 سال قبل، کتنے سال؟ 2000 سال قبل اللہ نے فرشتیاں کولوں کعبہ جیڑا ہے وہ تعمیر کروا لیا سی۔ اجی آدم علیہ السلام بنے، اجے کوئی شے جیڑی اللہ نے بنائی، کوئی انسان والا معاملہ نہیں، اور فرشتے جڑے نے کعبہ شریف دا طواف کر کے تے حج کرتے رہے۔ اگلے جملے سنیں، جدوں آدم علیہ السلام زمانے تے تشریف لے آئے، ماحول بنیا، نمازاں دے حکم چلے، آدم علیہ السلام نو حج دا حکم ملیا، آدم علیہ السلام حج کرن واسطے کعبہ شریف پہنچے۔ کتھے پہنچے جی؟ کعبہ شریف پہنچے۔ آدم علیہ السلام جدو حج کرنے واسطے آئے تے اللہ دے فرشتے بھی آگئے، سلام عرض کیتا اللہ دے نبی نو فرشتیاں نے، اور فرشتے عرض کی کر دیں بر حجوکا حججنا ھذا البیت قبلک بألفی عام۔ آدم علیہ السلام تو انو مبارک ہوئے، اللہ دے گھر دا طواف کر رہے ہو، حج کرنا آئے ہو، حج مبرور، مبرور دا معنی ہے مقبول، حج مقبول واسطے آئے ہو، مبارک ہوئے، حج کاسے آئے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آج تسی نہیں آئے بلکہ تواڈے آن تو 2000 سال پہلا اسی تھے حج کر دے رہے۔ اس تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ فرشتے آدم علیہ السلام دی پیدائش تو 2000 سال قبل کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں۔ یہودیاں کیا جی نہیں، یہ تو بعد اندر بنے ہیں، مسجد اقصی پہلا آئی ہے۔ اللہ نے انہاں دا رد فرمایا نہیں، ان اول بیت وضع للناس، جڑا میں پہلا گھر بنایا ہے مکے دے اندر، وہ سب تو پہلا کعبہ شریف بنایا ہے۔ آئیے جی، فرشتیاں تو بعد کعبہ شریف کی تعمیر جیڑی ہے آدم علیہ السلام نے فرمائی۔ کہنا فرمائی جی؟ سارے بولو، آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی۔ پھر وقت آیا نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، نہ آدم علیہ السلام تو بعد جب نوح علیہ السلام دی قوم تے عذاب آیا، روئے زمین تے پانی پھریا، کعبے دی عمارت جیڑی ہے یعنی گر گئی، مٹی ریت چڑھ گئی۔ پھر اللہ پاک نے حکم دیتا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو آپ نے تیسری مرتبہ کعبے دی تعمیر فرمائی۔ کتنی مرتبہ جی؟ پہلی دفعہ فرشتیاں، دوسری دفعہ آدم علیہ السلام، تیسری دفعہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ ان قرآن پاک دے اندر یہ واقعہ اللہ پاک نے نقل فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام دے والے نال۔ تو ابراہیم علیہ السلام نو یہ جگہ دا اشارہ کیتا گیا فلانے تھاں تے ساڈا گھر موجود ہے، یعنی یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے نویں جگہ تے کعبہ بنا چھڈیا، نہیں، اللہ پاک نے خجوج ہوا کہ خجوج کی ہے، حدیث کے اندر آندا ہے خجوج ایک ایسا جانور ہے کہ جدے بازواں تے پرندیاں دی طرح پر نے، اور دا منہ جڑا سپ دی طرح ہے۔ اللہ نے اس ہوا نو بھیجیا، انہیں جس ویلے کعبہ شریف جتھے موجود ہے اوتھے آن کے اپنے پراں نوں جھاڑیا تے کعبے دیاں جڑیاں نیاں نے بنیاداں نے ظاہر ہو گئیاں۔ ان ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے دی تعمیر شروع کی تھی۔ میں اس طرف نہیں نکلنا چاہتا تعمیر کعبہ شریف والے، صرف میں اشارہ پیش کرنا چاہنا، اصل موضوع جناب دی خدمت پیش کرنا چاہنا۔ یہ فنبعہو علی الاساس القدیم، جڑیاں قدیم یعنی پرانیاں بنیاداں فرشتیاں رکھیاں سن، وہ بنیاداں جڑیاں نے زمین جو کعبہ شریف میں ظاہر ہو گئی۔ اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے اونا بنیادہ دے اتے کعبہ تیسری مرتبہ تعمیر فرمایا۔
چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جڑی تعمیر کی تھی انہاں دے وصال تو بعد پھر دیواراں پھٹ گئیاں، مٹی دا سارا کام سی، مٹی دے پتھر سن معاملات۔ پھر آپ دا جڑا قبیلہ سی بنو جرہم والا جتھے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی شادی شدی ہوئی، وہ قبیلہ آن آباد ہویا جدو آپ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل نو چھڈ کے گئے، ادو جڑا قبیلہ آیا پھر انہوں نے کعبہ تعمیر کیتا۔ پنجویں مرتبہ جدو اے بھی کعبے دی تعمیر جڑی ہے پرانی ہو گئی عمارت اور اپنے مقام تو ہٹن لگی، پھر قوم عمالقہ والے اس کو تعمیر فرمایا۔ پھر اس تو علاوہ چھٹی مرتبہ جدو اے تعمیر عمارت پرانی ہوئی، یعنی پتہ ہے کہ گر جائے گی، پھر قریش مکہ نے اس کو تعمیر فرمایا۔ کیا دیو سبحان اللہ۔ آئیے جی ستویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے اس کو تعمیر کیتا، تاریخ کی ہے تو اللہ فرمایا مبارکہ یہ وہ کار ہے جڑا بڑیاں برکتاں والا ہے، مبارکہ کنیاں برکتاں والا ہے۔ سنیے جی بیت اللہ شریف اتنیاں برکتاں والا ہے اور ہدل للعالمین لوگاں واسطے ہدایت بھی۔ برکتاں کس طرح نے؟ اللہ دا قرآن آدھا ہے فیہی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اللہ فرمایا اے دے اندر کھلیاں نشانیاں اے نے کہ ابراہیم علیہ السلام دے کھڑے ہوں دی جگہ موجود ہے۔ پھر اللہ فرمایا اور جیڑا میرے حرم پاک اندر داخل ہو گیا وہ امان اندر آ گیا۔ یعنی اگر جنگجو لوگ سن عرب دے قبیلے اندر لڑائی ہو جاندی سی تے کوئی پناہ لے کے پناہ لین واسطے مکے دی حدود اندر یعنی کعبے حرم پاک دی حدود داخل ہو جاندا سی تے انہوں کوئی بندہ ہاتھ لاندا۔ آج بھی حکم یہی ہے کہ حرم دی حدود اندر جو مارن دا بھی حکم نہیں۔ او تھے مچھر مکھی تے ہے ہی نہیں نا، چلو یعنی موٹی جی مثال کی تھی کہ جو مارن دا بھی حکم نہیں۔ کوئی پرندہ کعبے شہید ہوتوں دی نہیں گزردا، کسے جناب علیہ شکاری نو حرم چیز دے اندر شکار کرن دی اجازت نہیں، قتل و غارت دی کوئی اجازت نہیں، اتھے لڑائی دی کوئی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر۔ مقام ابراہیم علیہ السلام دے جس ویلے قدم رکھے پتھر تے جڑا آپ ہی اونچا ہوندا سی آپ ہی تھلے ہوندا سی۔ قدوں ابراہیم علیہ السلام کعبے دی تعمیر فرما رہے ہیں۔ مختصر اگلی بات سنیں جی، او دیتے ابراہیم علیہ السلام دے گٹیاں تک پیر کھب گئے، گٹیاں تک وہ نشان آج بھی موجود ہے۔ لیکن حدیث شریف اندر ہے کہ اتنا سخت ہے لوگاں جس حاجیاں دی رگڑ لگن آستہ آستہ وہ نشان کٹ گئے، لیکن پتھر جڑا گیا ہے الالقابین ابراہیم علیہ السلام دے قدم جڑے نے گھٹیاں تک پتھر دے اندر کھب گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے حکم دیتا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، تسی بناؤ ابراہیم علیہ السلام نے جسے قدم لگے نے اس جگہ نو اپنا مصلی یعنی اتھے نوافل ادا کرو۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ شان آیت نازل کی میں ہوئی ہے، یہ حضرت عمر فاروق اعظم دی مرضی دے مطابق نازل ہوئی۔ فاروق اعظم سبحان اللہ عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کردا ہے کہ جتھے ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگے نے اسی اوتھے نماز نہ پڑھیے کریے۔ ہاں یہ الفاظ نے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اللہ نے فرمایا جڑے عمر نے زبان تے الفاظ نکلے نے اللہ نے وہ قرآن دا حصہ بنا دیتے، فرمایا جاؤ میں اجازت دیتی اوتھے نفل پڑھیا کرو۔ آج جو بندہ اپنی قسمت تے معراج کردہ جنہوں تے نفل پڑھن دی توفیق مل جائے۔ اللہ اکبر۔ ان مکہ شریف دی فضا کی ہے، آئیے یہ تے قرآن دی آیت ہے۔ میں ان نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دے چند فرمان جناب دی خدمت پیش کرنا چاہنا، سنو اور اپنی روح راضی کرو۔ مکہ دی شان، مکہ دا مقام، اے مسجد اللہ دا گھر ہے۔ اپنے گھر نوں اسی جنی مرضی بھی ٹیل پتھر لا لئیے نا او دا ثواب نہیں۔
توجہ ہے جی جڈا مرضی بھی سجا لو لیکن مسجد دے اندر اٹ لانا بھی جڑا وہ بھی بڑا کمال دا بنا رہا پوری روئے زمین دے اندر سب تو افضل جگہ جیڑی ہے وہ اللہ دا گھر وہ کچی ہوئے تو پاویں وہ پکی ہوئے کسی نے ارادہ کر لیا کہ یہ جگہ مسجد ہے اوتھے بنی ہے یا نہیں بنی مسجد بن گئی ارادہ کرن نال حدیث ہی سنے جی ہن مکے شریف اندر کافر بھی رہندے انہیں نہیں کہ مکے اندر رہن والے سارے بڑے اعلی نے مکے اندر رہن والا وہی اعلی ہے جس نسبت مدینے والے نال پکی ہے سمجھ آ رہی ہے بات یاد رکھنا مکے مدینے اندر رہن والا ہر بندہ افضل تے اعلی نہیں افضل تے اعلی وہ ہے جدی نسبت نبی پاک دے نال پکی ہے امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے پہلی حدیث شان مکہ دے اندر امام الانبیاء نے فرمایا من مات فی احد الحرمین یبعث یوم القیامت آمنا یہ ترجمہ کی سینہ چوڑا کرو حضور دے دیوانے ہو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ مکہ مدینہ دے اندر فوت ہویا ایمان دی حالت دے اندر مسلمان فوت ہویا مومن فوت ہویا مکے دے اندر مدینے دے اندر امام الانبیاء نے فرمایا یبعث یوم القیامت آمنا قیامت والے دن بندہ جدوں اٹھے گا اللہ دی حفاظت اندر ایمان اندر ہوئے گا کوئی پریشانی نہیں کوئی مصیبت نہیں کوئی پریشانی دا عالم نہیں اللہ وجہ کی بنی فرمایا میرے گھر اندر فوت لفظ حرمین تسنیہ دا سیغہ ہے مکہ شریف اندر اور مدینہ شریف اندر فوت ہونا دوسری حدیث نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحجون والبقیع یؤخذ باطرافها وینشران فی الجنہ حجون اور بقیع حجون یہ جڑی مکے دی قبرستان ہے جنہوں جنت معلہ کیا جاندہ ہے مدینہ دی قبرستان بقیع شریف کیا جاندہ ہے یہ دونوں دا ذکر مصطفیٰ علیہ رحمت نے فرمایا دوئے قبرستان پتہ کیڑے فرمایا دونوں طرفیں یعنی انہ دے دعا دے کنارے جڑے نے اللہ نے جنت اندر رکھے ہوئے نے مزے نال سبحان اللہ جنت معلہ اور جنت بقیع جنت معلہ مکہ شریف دی قبرستان اور جنت بقیع مدینہ شریف دی قبرستان اگلی حدیث سنو عقیدہ بھی سننا روح بھی راضی کرنا اور شان بھی سننا اللہ دے کارتی اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یبعث اللہ تعالی من هذه البقعة ومن هذا الحرم 70,000 ووجوههم كالقمر ليلة البدر يدخلون الجنة بغير حساب يشفع كل واحد منهم 70,000 وجوههم كالقمر ليلة البدر سبحان اللہ کوئی گل نہیں سامنے عربی دی سمجھ نہیں آتی چلو اردو دی سمجھ آ جائے گی لیکن اسی سمجھنا جڑا انگلش بولے وہ بندہ بڑا آل ہے انگلش بولنے والا بندہ بڑا آل نہیں عربی پڑھنے والا بہت آل ہے کہہ دے سبحان اللہ انگلش بولنا کوئی کمال نہیں کمال یہ ہے جڑا اللہ دا کلام پڑھ سنان والا ہوئے کہے دی انگلش سے متاثر نہ ہو جا کرو کسی دی عربی دے بھی متاثر ہو جا کرو قبر اندر عربی بولی جانی آئے نہ آئے اتھے جھائیاں جاری کرا لینی حدیث پڑھی ہے جی ترجمہ سنو اللہ اکبر سبحان اللہ حضور نبی اکرم و دعا دے چہرے والے
حامیم دیاں کنڈلاں والے یاسین دیاں سیریں دیاں لڑیاں والے لامروکہ دی جان والے ما زاغ البصر و ما طغى دے سرمیاں دے ڈوریاں دیاں کھاں والے علم نشرہ دے سونے سینے والے ید اللہ دے پیارے تے گورے تے سونے ہتھاں والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس خان کا حرم دی اس ممتاز زمین جیڑی قبر حرمین شریفین مکہ المکرمہ شریف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس قبرستان دی اندروں اللہ رب العالمین قیامت والے 70,000 لوگ ایسے اٹھائے گا جنہ دے چہرے 14ویں رات دے چاند دی طرح چمک دے توجہ ہے جی جملے والا اٹھے کتھوں نے بولو او بھائی مکہ شریف دی قبرستان جو جنت معلا جو اٹھے نے قیامت والے دن 70,000 اور ایسے حضور فرمایا کل کاماری لیلت البدری انہوں نے چہرے انج چمک رہے ہیں جی میں 14ویں رات دا چاند چمکاں پیا مار کنے بندے ان 70,000 بندہ ایک پاسے اگلے جملے کی یدخلون الجنت بغیر حساب پھر اللہ انہوں بغیر حساب جنت داخل فرمائے گا اگلے جملے کی مزے علی گل جڑی ایو ہے حضور فرمایا یشفع کل واحد منہم 70,000 حضور فرمایا جڑا 70,000 جنت معلا جو بندہ اٹھے گا جنہوں بغیر حساب اللہ جنت داخل فرمائے گا پھر وہ ہر 70,000 ایک بندہ دوجا تیجا چوتھا پنجواں حتی 1000 2000 10 50 60 70,000 بندے ہر ایک بندہ پھر قیامت والے دن 70,000 دی شفاعت کرے گا جملہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا بھی پھر سنیں 70,000 بندہ ایسا اٹھیا جنہاں دے چہرے 14ویں رات دے چاند دی طرح چمک رہے اللہ بغیر حساب جنت عطا فرما رہے ہیں نبی پاک نے فرمایا پھر انہاں جو ہر بندہ 70,000 پھر انہاں جو ہر بندہ قیامت والے دن وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر ہر بندہ 70,000 بندے دی شفاعت کرے گا 70,000 70,000 ضرب دئیے تو کتھے گل جانتی ضرب اپنے کمرے جو بیٹھ کے روحانیت حاصل کرنی نا بھئی 70,000 بندے کو ہر بندہ جڑا ہے ایک بندہ 70,000 بندے دی شفاعت کرے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جڑا 70,000 دی شفاعت کرے گا انہاں دی شفاعت دی وجہ تو اللہ انہاں جنت بھی عطا فرمائے گا اتنا ہی ثواب نہیں ملے گا حضور فرمایا کل قمری لیلۃ البدری انہاں دی شفاعت تو وجہ تو اللہ انہاں دے بھی چہرے انج چمکائے گا جی میں 14ویں رات دا چن لاٹاں پیا ماردا سمجھ آگئی بھی دوسری عقیدہ اہل سنت او پڑھے ہو جے نوکران دا ایک مال ہے تے امام الانبیاء دی پہچان کی ہوگی وہ جیڑا انہوں نے مکی اندر فوت ہو جائے ایمان اللہ تے 70,000 بندہ اٹھے چہرہ 14ویں دی رات دے چاند دی طرح چمکے پھر وہ ہر بندہ 70,000 دی مغفرت فرمائے انہوں دی بخشش دی استفسار اللہ دی بارگاہ کرے اللہ 70,000 نو جنت عطا فرمائے گا تے جے امتیاں دا ایک کمال ہے تے امام الانبیاء کے شانہ کی ہون ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن یہ میرے نال پڑھو دے ذوق لئیے ہر نظر کانپ
اٹھیں گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ جدوں باپ اولاد چھڑ جائے گا، اولاد ماں باپ نو چھڑ جائے گی، کوئی پرسان آل نہیں ہوئے گا، منظر اچانک بدل جائے گا۔ اوڑ کر پیاری کملی وہ آ جائیں گے، اوڑ کر پیاری چادر وہ آ جائیں گے، سارے معاشر کا نقشہ بدل جائے گا جی۔ اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے معاشر کا نقشہ۔ دیکھو نا جی، عقیدہ بیان کیتا ہے۔ ایک بندہ، عام بندہ مکے دی قبرستان اندر فوت ہو گیا ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، اٹھے گا چند 14ویں رات چند طرح چہرہ چمک رہا ہے، اللہ انہوں اتنی طاقت دے گا کہ 70,000 بندے نو جنت اندر لے کے جائے گا۔ چھوٹی جی میں وال پیش کرنا چاہنا جی، اے بندہ جنت اینیاں نو لے کے جائے گا، تو جڑا نبیاں دا لاڑا ہے، جڑا نبیاں دا دلہا ہے، جڑا دعا جانا دا سردار ہے، اودیاں شانہ کی نے شفیع حضور دا اسم مبارک ہے، صفاتی نام ہے، ایدہ مطلب ہے حضور سفارش کرنے والے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے جی اگلی حدیث پڑھیے۔ اے جنہ مرضی گوڑ پالو، یہ تھے گوڑ پان والی گال ہے، جنہی محنت کری جاؤ گو نہ روحانیت بات بھی جانی ہے، نہ سکون بات بھی جانی۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو، تیرے میرے لجبال نبی رؤوف نبی رحیم نبی کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، من صبر علی حر مکہ ساعتا من نہار تباعت عنہ جہنم مسیرت 100 عام۔ ترجمہ کیے حضور نے فرمایا، جو شخص جیڑا بندہ جڑے حج جا رہے نے، کافی گرمی ہے مکہ شریف دے اندر، اللہ سانوں ہی حج نصیب فرمائے، بار بار اللہ کرے نصیب فرمائے۔ سنیے حضور دے دیوانے کتنی مکی، کتنی گرمی، کتنے خیمے نصب ہونگے، کتنے ہونا جناب اللہ رحمت دیاں فواراں دے جناب آلات نصب کرنے نے راستیاں دیتے، حاجیاں نو گرمی محسوس نہ ہوئے۔ حضور نے اونا واسطے ایک شفاعت دا پروانہ لکھے ہے، حضور نے قیامت تک اتے جا کے گرمی برداشت کرنے والیاں واسطے سرٹیفکیٹ لکھے ہے۔ حضور فرمایا جڑا حرم شریف دی گرمی اندر 1 ساعت یعنی 1 گھنٹہ، آج دا 1 گھنٹہ 1 ساعت اتے گزار لے، صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس شخص نو جہنم تو 200 سال دی مسافت دور فرما دے گا۔ ایک آدھی برکت ہے حرم شریف دی۔ آئیے جی اگلی حدیث، 5ویں حدیث سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث پاک دے راوی نے فرماندے نے، من ناظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا خرج من الخطایا کیوم ولدتہ امہ۔ جیڑا شخص
ایمان دی نظر نال صدق دی نظر دے نال کعبے شریف نو جا کے ویکھدا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ انہوں گناہاں تو انج پاک کر دیندا ہے جویں انہوں ماں نے اج جنم دتا کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر ایک کعبے شریف دی برکت ہے پہلی نظر بندے دا یقین بھی پکا ہوئے دلوں بھی پاک ہوئے ایمان بھی پکا ہوئے اللہ دی بادہ نیت ایمان رکھن والا ہوئے جا کے کعبے تے پہلی نظر پئی اللہ گناہاں تو پاک کر چھڑیا اچھا مزے لئے ایک حدیث پڑھا سواد نہ آئے دے پیسے واپس پچھلیاں حدیثاں دا نچوڑ اور تو آئے دے ہوتے اپنا عقیدہ دوڑانا ہے اپنا علم پیش کرنا ہے اپنا ذہن اپنی محبت نو پیش کرنا ہے جیڑی حدیث شاید کئی بندے پریشان بھی ہوں لیکن ہے حدیث دے حضور دا فرمان دے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نالا حضور کعبے دا طواف فرما رہے نے کعبے شریف دے ارد تک چکر لا رہے نے لبیک اللہم لبیک دیاں صدامہ بلند ہو رہی نے اچانک حضور نے جملے بدلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے حضور نے فرمایا ما آتیابکا و آتیابریہکا و آزارکا و آزم حرمتکا والذی نفس محمد بیادہی لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منکا عبداللہ ابن عمر آندے میں حضور دی زبان جو نکلن والے الفاظ سے غور کی تھی حضور نے فرمایا اے کعبہ تو کتنا عمدہ ہے سبحان اللہ اے کعبہ تو کتنا عمدہ ہے اے کعبہ تیری خوشبو کتنی پیاری ہے تو کتنا عظیم ہے تیری شان سے حرمت کس قدر اعلیٰ ہے کس قدر اعلیٰ ہے کس قدر افضل ہے اگلے جملے والذی نفس محمد بیادی من اس رب دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت اندر میں محمد دی جانے نبی پاک نے فرمایا کعبہ سن لے لا حرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت من کا تیریاں شانہ بڑیاں آلہ نے تیرا مقام بڑا آلہ ہے تیری عظمت بڑی آلہ ہے تو اچیاں شانہ والا ہے حرمت تیری آلہ ہے حضور فرمایا پر میں نو رب دی قسمی تیرے نالوں بھی آلہ ایک مومن دی شان اللہ دی بارگاہ دی اندر زیادہ حضور فرمایا مومن بندے دی شان اے کعبہ تیرے نالوں بھی افضل وہ مومن کون ہے اللہ دا ولی اللہ دا دوست کعبہ چمیے راج راج کے بڑی شان ہے پر اللہ دے ولی دا مقام اس تو بھی زیادہ ہے اب منڈی جو کو بکرے آ جانا جنہ دی کانڈ تے محمد لکھیا ہوئے یا اللہ لکھیا ہے کروڑاں روپیے بولی ہے جی دے سینے اندر اللہ دا قرآن ہوئے لوگ گاراں کٹ کے گا جاندے نصیب اپنے اپنے مقدر اپنے کعبے یہ میں نہیں فرما رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کعبہ منو قسم خدا دی ذات دی تیریاں شانہ بڑیاں نے پر تیرے نالو بہتا مقام اللہ نے مومن دا رکھیا یہ دی وضاحت جڑی اگلی ایک منٹ دی اندر ہے 3-4 حدیثاں صرف سن لو ان کعبے نو ویکھن نال گناہ معاف ہو جاندے
حضور فرمایا النظر الی وجہ الوالد عبادت، اوے باپ دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے۔ جڑا ابا جی دا بعد ہے بے مزے نال سبحان اللہ، بے ادب بندے دی نماز ہی قبول نہیں پاویں تہجد بھی پڑھے اٹھ کے۔ النظر الی وجہ الوالد عبادت، باپ دے چہرے دی زیارت کرنا، والنظر الى الكعبة المکرمة عبادت، کعبہ مکرم نو ویکھنا عبادت، بولیے عبادت۔ والنظر فی المصحف عبادت، قرآن پاک نو ویکھنا، ویکھو ایک باری قرآن پاک وال، پڑھنا تے دور دی گل ہے، ویکھنا ویکھنا پڑھنا لاگ لاگ جوڑے جنہ پالو انہی تھوڑا ہے، ویکھنا بھی عبادت۔ والنظر فی وجہ العالم عبادت، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا عالم دین دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت۔ کہہ دیو جے اجازت ہوئے دیکھا حضور دا اور فرمان ہے، کئی بندے ایتھے نہیں باہر، ایتھے نہیں باہر، کئی بندے ناراض ہو جاندے نے، النظر الی وجہ علی عبادت، حضور فرمایا میرے علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت۔ حضرات اے شان کعبہ شریف دی، یہ شان مکہ المکرمہ شریف دی، جنہوں اوتھے موت آ جائے مرن والا مومن ہوئے، مرن والا مومن ہوئے تو دے بارے نے آرے نے قیامت والے دن اٹھے گا 14ویں رات دی چین دی طرح دا چہرہ چمکدا ہوئے۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم دے توسل دے نال سانو ایمان والی زندگی، اللہ ایمان والی موت عطا فرمائے۔